کھڑے ہوئے رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں اونٹ بھی ہوں گے۔ پھر اس طرح 2-3 لوگوں نے سوال کیے تو نبی کریم نے پھر اجمالی طور پر مختصر الفاظ میں پورا مفہوم اس میں بند کر دیا اور فرمایا کہ جنت میں تیرے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تو خواہش کرے گا۔ یعنی اگر تمہیں چیدہ جزئیات معلوم کرتے رہو گے تو وہ ہاں ہاں ہی جواب ہوگا، تو پھر ایک مطلب ایسا عمومی مفہوم آپ سمجھ لو، ایک مضمون میں ایسا بیان کر دیتا ہوں جس میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات آ جائیں گے کہ جنت میں جو تم چاہو گے وہ مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ معاذ اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں ایک شیطان فوراً برا خیال ڈالتا ہے کہ کیا وہاں برائی بھی ہوگی؟ اگر ہم کوئی بری چیز کا خواہش کریں تو کیا وہ بھی مل جائے گی؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا۔ جنت پاکیزہ ہے، وہاں پہ گندہ غلط کوئی تصور آئے گا ہی نہیں۔ مثلا معاذ اللہ کو یوں سوال کرے کہ کیا اگر میں چاہوں کہ میں دوسرے جنتیوں کو جان سے مار دوں کہ ایسا ہو جائے گا؟ کیونکہ آیت کہہ رہی ہے جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ تو معاذ اللہ ایسے برا خیال آئے گا ہی نہیں، وہاں پہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ یہ ہمارا مطلب یہ کہ ٹیڑھا میڑھا ذہن ہے جو ایسی خرافاتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اچھا پھر یہ بھی ہوگا، اچھا پھر وہ بھی ہوگا۔ تو وہاں پر ہمارے ذہن جو ہیں وہ بظاہر آزاد لیکن حقیقتاً مقید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں کو برائی کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، اس لیے کہ وہاں کوئی برا خیال ڈالنے والا ہوگا ہی نہیں۔ وہاں پہ ہمارے نفوس مکمل طور پہ ہمارے تابع ہوں گے، بالکل نفس کے اندر کوئی سرکشی کا مادہ رہے گا ہی نہیں۔ جیسے بالکل مطلب سمجھانے کے لیے بلا تمثیل جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نفوس عطا فرماتا ہے کہ وہ سرکشی کرتے ہی نہیں ہیں، بلا تمثیل ایسے ہمارے نفوس ہو جائیں گے جنت میں کہ کوئی سرکشی نہیں، کوئی بہکاوا نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی غلط چیز کی گائیڈنس نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے وہاں پر شیطان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو جہنم میں بند ہوگا اپنے چیلوں سمیت، تو کوئی بہکانے والا ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ فضول اور احمقانہ خیال آئیں گے کیسے؟ آئیں گے ہی نہیں۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ چاہے گا پاکیزہ خیالات ہوں گے، جتنی مرضی نعمتوں کی فراوانی کی ہم تمنا کریں گے، پلک جھپکتے وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں گی۔ اور اگر ہم اسی بات پر غور کریں کہ کیا عالی شان زندگی ہوگی، تو اگر غریب ہے تو اپنی غربت سے راضی ہو جائے گا کہ کیا ہوا جو غریب ہوں، کیا ہوا جو تنگ دستی ہے، چند دنوں کی تو ہے، اگر میں اس پہ صبر کروں، اللہ کی اطاعت کروں، نیک اعمال کرتا رہوں، تو پھر عنقریب ایک ایسی جنت ملنے والی ہے جس کا وعدہ اللہ کا ہے، کسی دنیاوی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے۔ تو میں کسی سیاسی پارٹی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن عموماً جو وعدے ہوتے ہیں کبھی وفا نہیں بھی ہوتے، لیکن تو اللہ کا وعدہ ہے، ضرور وفا ہوگا۔ تو پھر آدمی کو صبر و تحمل آ جاتا ہے اور وہ ان نعمتوں کے تصور میں کھو کر موجودہ تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی تقریباً 32 آیات کی تفسیر اور تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ 32ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ماقبل بھی متقین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور 32ویں آیت میں خصوصاً فرشتوں کی طرف سے بوقت موت ایک مومن اور نیک شخص کو دی جانے والی بشارت کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان زندگی میں اچھے عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سچ بولتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے، اور اپنے ظاہر اور باطن کو مختلف قسم سے گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو بھی ان کے مکمل شرائط کے ساتھ ان کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی مشقتوں کا بدلہ بہت ہی احسن انداز سے عطا فرماتا ہے، جس کی ابتدا انسان کی موت سے ہی ہو جاتی ہے۔ مثلا جیسے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو صحیح احادیث کریمہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا دوسرا نام ملک الموت بھی ہے۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور موت مانے موت، ملک الموت کا مطلب ہے موت کا فرشتہ۔
تو ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے فلاں دوست کی روح نکال کر لے آؤ۔ میں نے اسے تنگی اور خوشحالی ہر طریقے کے ذریعے ہر طریقے سے آزمایا اور وہ میری آزمائش پر پورا اترا۔ اب تم اسے میرے پاس لے کر آؤ تاکہ دنیاوی مشقتوں سے اس کو نجات ملے اور میں اس پر انعامات نازل فرماؤں۔ تو حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام جنتی 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں جنتی کفن ہوتے ہیں اور جنتی پھول ہوتے ہیں، خوشبوؤں ہوتی ہیں، اور وہ اس کے پاس آ کر اس خوشبوؤں والے جو گلدستے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، اس کی گردن کے پاس رکھ دیتے ہیں، جس سے مہک اس کو محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ مردہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں کی گئی وقتی مشقت کا یا اٹھائی گئی وقتی مشقت کا بہترین بدلہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے قوت گویائی اس وقت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قدرت اور اختیار دے دے تو وہ اگر ہمیں بتائے کہ مجھے کیا کیا مل رہا ہے تو شاید پھر ہم دنیا کا لالچ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ اتنی زیادہ نعمتیں بوقت موت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب اس کی روح جب یہ انعامات پھر اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اسی وقت بوقت موت وہ جنت دیکھتا ہے تو اس کے روح پھڑکنے لگتی ہے بدن میں، یعنی جلدی سے نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے۔ تو پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو بالکل ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیتے ہیں، بالکل تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ ایک پاکیزہ روح چل ان بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا۔ تو وہ روح بڑی شان کے ساتھ نکلتی ہے اور وہ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ ہر آسمان پہ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے باقاعدہ، اور وہ عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں بروز قیامت پھر تمہارے جسم میں داخل کر کے داخل جنت کیا جائے گا۔ تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بیان یہاں پر اجمالی طور پہ فرمایا، جس کی تفصیل حدیث میں آئی جو میں نے آپ کو بیان کی اپنے الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 32ویں آیت دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی، یعنی پیچھے تھا کہ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ اب متقین کے بارے میں فرمایا کہ الذین، وہ متقین، تتوفاہم الملائکۃ، کہ جن کی جان وہ فرشتے نکالتے ہیں، طیبین، پاکیزہ حالت میں۔ تو طیبین یہ متقین سے حال بن رہا ہے، یعنی کہ ان کی صفت، ان کی حالت کا بیان ہے۔ یعنی یہ فرشتے جب اس مسلمان کی روح نکالتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی آلائشوں سے، گندگیوں سے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ حالت میں۔ اس کی روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے، بدن پاکیزہ ہوتا ہے، اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ راحت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ یقولون، یہ فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم داخل ہو جاؤ جنت میں اس چیز کے ساتھ، اس چیز کے بسبب جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم داخل جنت ہو جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، مشیت اور رحمت کے تحت ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی داخل جنت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو ذریعہ و وسیلہ قرار دے دیتا ہے، یعنی اعمال پہ ہمارا کامل بھروسہ نہیں ہے، کوئی کثرت سے نیک عمل کر لے پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں کہ وہ اپنے رحمت کے صدقے سے ہمیں داخل جنت کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ، ایک قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور ان نیک اعمال کو دخول جنت کے لیے بنیاد بنا دیتا ہے، اور بلندی درجات کے لیے اور اپنے قرب کے لیے اس کو بنیاد بناتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی جو بعض جہلا قسم کے یہ ڈبے پیر ہوتے ہیں اور یہ مطلب لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی عمل کوئی ضروری نہیں ہے، بس اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے، نماز پڑھ کے کیا ملے گا، روزہ رکھ کے کیا ملے گا، یہ تو ظاہری اعمال ہیں، یہ وہ لوگ کریں جن کو اعمال کی ضرورت ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بولتے ہیں بس آنکھیں بند کرو، اور معاذ اللہ بعض تو چرس پی کے بولتے ہیں کہ پہلے ہم چرس اس لیے پیتے ہیں
کہ تاکہ دنیا اور مافیہ سب کا خیال ذہن سے نکل جائے، ذہن پہ غنودگی آ جائے، سب کا خیال نکل گیا، اب ہم اللہ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اب خود سوچئے کہ جب چرس پی کے دنیا کا خیال نکل گیا تو اللہ کا خیال کہاں سے آ جائے گا اس کے ذہن کے اندر؟ تو یہ احمقانہ طریقے سے سادہ لوح لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، اور ہماری سادہ لو عوام بعض اوقات ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتی رہتی ہے۔ تو نیک عمل بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ان کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال بہت ہی افضل چیز ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود عمل کو ترک نہیں کیا۔ اسی طرح وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اپنی زبان اقدس سے باقاعدہ نام لے کر جنت کی بشارت دے دی، ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے نیک عمل کو ترک کر دیا ہو کہ چلو اب تو نبی نے ہمیں بشارت دے دی کہ میں جنتی ہوں گا، اور نبی کی خبر غلط کوئی ہو سکتی ہے تو عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی کر لو۔ کسی کے اندر آپ اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ جدید دور کے پر اسرار قسم کے یہ نکل آئے بعض لوگ کہ یہ یہ عمل کی مشقت کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، نفس ان کا بڑا موٹا اور جوان ہوتا ہے، عمل کی مشقت بہت دشوار محسوس ہوتی ہے، تو اس سے راہ فرار اختیار کرنا اور نیک عمل کے باوجود بزرگی حاصل کر لینا، اس کا طریقہ انہوں نے یہی اختیار کیا کہ اپنی بڑی بڑی باتوں کے ذریعے، چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سادہ لو عوام کو بیوقوف بناؤ، ان کو دھوکے میں رکھو اور ان کی جیبیں خالی کرواؤ۔ اس قسم کے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، جو اچھے پیر اعظام ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، باعمل ہیں، باشرع ہیں، علم دین رکھتے ہیں، شریعت کو فوقیت دیتے ہیں، نیک اعمال کی مریدین کو ترغیب دیتے ہیں، خود بھی نیک اعمال پہ استقامت حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، متقین وہ ہیں کہ فرشتے ان کی روحیں انہیں موت دیتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں، ان کے ستھرے پن کی حالت میں، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ، اور یہ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، تم داخل ہو جا جنت میں، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ هل ينظرون، کیا یہ کفار انتظار نہیں کر رہے ہیں، الا ان تأتیہم الملائکۃ، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کا حکم آ جائے۔ متقین کے تذکرے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عنایت فرمائی کہ ان لوگوں کا آپ کی بات کو رد کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ تسلیم کرنا، اسلام قبول نہ کرنا، بلکہ اس کے مقابلے میں اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس پر ان کو زیادہ دوام و استمرار نہیں مل سکتا۔ ان کا انجام اگر یہ اسی حالت پہ رہے تو برا ہی ہوگا، یا تو پھر یوں ہوگا کہ فرشتے اچانک ان کے اوپر آئیں گے، یعنی ان کی موت کا وقت آ جائے گا، ان کو بالکل مہلت نہیں ملے گی، اور یہ شقی اور بدبخت ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اور یا پھر شاید ان کو اس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے، عذاب اچانک آ جائے اور پھر یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے حبیب کریم کو تسلی بھی عنایت فرمائی اور کفار کا رد کیا کہ اگر تمہیں لمبی عمر مل رہی ہے یا تمہیں آسائشیں حاصل ہو رہی ہیں تو ان دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگا، یا تو اچانک فرشتے تمہارے اوپر آئیں گے یا اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر یہ تمام جو تمہارا انتظار ہے کہ چلو ہم آگے چل کر دیکھیں گے، یا تم دنیاوی آسائشوں میں مشغول ہو کر اپنے نبی کی بات تسلیم نہیں کر رہے، اس کا برا انجام پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ عادت ان کے آباء و اجداد میں بھی راسخ تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بڑے اوپر والے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی بری عادت ہوتی ہے، کوئی غلط عادت ہوتی ہے، غلط افعال ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں اور وہ عادتیں آنے والی نسلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ والدین ہوں، بڑے بھائی بہن ہوں یا ٹیچرز ہوں، اسی طریقے سے جو بھی ایسا ہو، مثلا پیر حضرات ہیں، کوئی عالم ہیں، فقی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اس بات پہ غور و تفکر کریں کہ ہماری عادات، ہمارے اقوال و افعال اور اعمال، ان کا کیا اثر آنے والی نسلوں پہ مرتب ہوگا، اچھا اثر ہوگا یا برا اثر ہوگا۔ یہ خود آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں۔
تو پھر یہ بعض اوقات آنے والی نسلوں کے اندر چیز ظاہر ہوتی ہے، اور جس چیز کی وجہ سے خود یہ آباء و اجداد میں جو شخص موجود تھا، یہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا یا اللہ تعالیٰ نے اس پہ غضب نازل فرمایا، اس کی یہ بری عادات منتقل ہوتی ہوئی نیچے جاتی ہیں، اور پھر آگے والی نسلیں بھی ان کی انہی بری عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ اولاد کی یا نیچے والوں کی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ، اور بہت بڑا اصول یہ ہے کہ بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کو اچھا اور پاکیزہ کر کے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے بچوں کو دکھائیں، تاکہ بچے اس سے اچھا نتیجہ اخذ کریں اور اچھی عادات ان میں منتقل ہو جائیں۔ اگر ہم زبان سے تو اولاد کو سمجھاتے رہیں لیکن ہمارا عمل اس کی تکذیب کر رہا ہو، اس کے خلاف ہو، تو پھر بچے اثر صحیح طرح قبول نہیں کرتے ہیں، اور بڑے ہو جانے کے بعد ان میں بغاوت کے جذبات نمودار ہوتے ہیں، اور وہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بعض اوقات وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر گئے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا تھا، یعنی جو ان کے بڑوں نے ایسا کیا اور ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، بستیاں الٹ دی گئیں، پتھروں کی بارشیں ہوئیں، ان کو چنگھاڑ کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا گیا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ظلم ان پر نہیں تھا، اللہ نے ظالمانہ کارروائی نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال ہی گندے تھے تو سزا کے مستحق تھے۔ اسی میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس بات کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ اسلامی لحاظ سے اگر شادی شدہ آدمی زنا کا مرتکب ہو جائے تو حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اس کو گواہیاں ملنے پر یا اس کے خود اقرار کر لینے پر رجم کر کے ہلاک کیا جائے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا۔ اس پر بعضوں کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ تو بڑی سخت سزا ہے، اسلام نے بہت سخت قسم کی سزا مقرر کر دی ہے، لیکن یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے اور اس برے عمل کی وجہ سے کسی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں، یہ تو خود اس کا اپنی جان پر ظلم تھا کہ اس نے اس برے عمل کو کیوں اختیار کیا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے سزا اس کے سامنے بیان نہیں ہوئی، اس نے فعل کا ارتکاب کر لیا تو پھر بتایا تمہیں نہیں معلوم تھا نا کہ اس کی سزا کیا ہے، اب جان لو کہ اس کی سزا یہ ہے، پھر تو چلیں یہ بات ہوتی کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ اس کی اتنی خطرناک سزا ہے تو میں کبھی اس جرم کا ارتکاب نہ کرتا۔ تمام سزائیں بیان ہو گئیں، اس کے باوجود ایک شخص ان سزاؤں کو سننے کے باوجود جرت مندانہ انداز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے علم بغاوت اٹھاتے ہوئے اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنی ہی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، اب تو اس کو سزا ملے گی۔ آپ خود بتائیے کہ ایک شخص جس کو معلوم ہے کہ بینک لوٹنا یہ منع ہے، ڈاکہ ڈالنا بہت بڑا جرم ہے، اس کے جاننے کے باوجود اگر وہ بینک میں ڈاکہ ڈالے اور بعد میں بولے کہ دیکھیں جی مجھے زیادہ سخت سزا مت دیجیے گا، اور کوئی تھرڈ پرسن یہ بولے کہ جی دیکھیں اب اس کو پولیس والے مار رہے ہیں یا جیل میں بند کر دیے، بہت بڑا ظلم ہے، تو بتائیے ظلم ہے کہ نہیں؟ یقینی سی بات ہے ظلم نہیں ہے، وہ اس اپنے عمل کے ذریعے خود اس سزا کا مستحق بنا ہے، تو سزا دینے والوں کا قصور نہیں ہے، اس مستحق بننے والے کا قصور ہے۔ اسی طریقے سے پچھلی قوموں پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کیا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا، اس میں اللہ نے کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کبھی آپ کوئی اسلامی سزا سنیں تو کبھی بھی اسلام پر آپ الزام مت رکھیے گا یا اس کے بارے میں کوئی منفی تاثر ذہن میں پیدا نہیں کیجیے گا کہ اسلام نے اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی۔ اسلام نے سزا مقرر اس لیے نہیں کی کہ بندوں کو تکلیف پہنچائی جائے، اسلام نے سزا اس لیے مقرر کی ہے کہ جو بڑے گناہ کے ذریعے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس بگاڑ کو روکا جائے۔ اس مقصد کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی تقریباً 33 آیات کی تفسیر پچھلے پروگرام میں مکمل ہوئی تھی۔
آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، کفار کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں 33ویں آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو کفار کے آباء و اجداد جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، وہ آباء و اجداد اللہ کی طرف سے معاذ اللہ کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی بدعمالی کے ذریعے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کیونکہ اپنی بدعمالیوں کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو عذاب پر پیش کر دیا۔ اور خود اگر کوئی شخص آگ میں کود جائے تو کوئی اس پہ ظلم کرنے والا نہیں، وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ نے آگے مزید اس بات کو بیان فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان لوگوں تک وہ چیز پہنچ گئی، اس چیز کی برائی پہنچی جو انہوں نے عمل کیے تھے، یعنی جو بھی اعمال کیے تھے اس کی برائی ان تک پہنچی ہے، اس کا برا نتیجہ ان تک پہنچا ہے۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات برے اعمال کا برا نتیجہ یا اس کی سزا دنیا میں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اجتماعی طور پہ عذاب کی شکل میں، یہ پچھلی قوموں کے ساتھ خاص تھا، اس امت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انفرادی طور پر کہ کفار پر ان کے برے عمل کا نتیجہ کوئی مرتب ہو جائے یا کسی مسلمان پر مرتب ہو جائے، یہ ممکن ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے اور آیات بھی اس پر دال ہیں۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب۔ یہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے کہ ارے جی کہاں عذاب آئے گا، کیوں ہمیں ڈراتے ہیں، خواہ مخواہ آپ عذاب سے ڈراتے ہیں، ہے تو کہاں لے کر آئیں اس عذاب کو، اور ہم سب عذاب بھگت لیں گے، سب عذاب دیکھ لیں گے۔ اور پھر جب عذاب آیا تو یہ بالکل اس کو برداشت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ ہزارہا طاقتور مخلوقیں پیدا کی ہیں، جن کو فیس کرنا، جن کا مقابلہ کرنا ہماری طاقت بشری کا مطلب کہ طاقت بشری اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے، اس بات کی قابلیت و صلاحیت نہیں رکھ سکتی ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ سمندری طوفان کو دیکھ لیں، برفانی طوفان دیکھ لیں، ہوائیں جب تیز چلتی ہیں، آندھیاں آفوں دیکھ لیں، اولے پڑ رہے ہوں، برف باری ہو جائے، ان چیزوں کا کثرت سے برف باری ہو جائے تو ان چیزوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ کفار باوجود اتنے کمزور ہونے کے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج دیتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہ اس عذاب کی برائی جب ان تک پہنچی، یعنی برے اعمال کی برائی اور عذاب کی سختی ان تک پہنچی، تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس سے یہ بھی آپ کو معلوم ہوا، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانا یہ کفار کی صفت ہے۔ اسی لیے بعض فقہاء نے لکھا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوفی کفر ہے، یعنی اگر کوئی شخص صراحتاً یہ کہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو اس کو کلمہ کفر لکھا ہے، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ تھا، اور ان کے اس طرح استہزاء کرنے پر، مذاق اڑانے پر اللہ تعالیٰ نے کفر کا حکم لگایا، اور ان پر باقاعدہ عذاب مرتب ہوا، ان پر عذاب نازل ہوا، اس عذاب کا مذاق اڑانے کی بنا پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو جوکس وغیرہ سناتے ہیں، یا مطلب جیسے یہ اسٹیج پروگرامز ہوتے ہیں اور اس میں مذاق میں لطیفے سنائے جاتے ہیں، اور اس میں پھر اللہ کے عذاب کا مختلف انداز سے مذاق اڑایا جاتا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مذاق کفر ہوگا، کیونکہ نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن گناہ ضرور ہے، ناجائز ضرور ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ حکم کفر تو نہ لگائے، لیکن جب اتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے تو ایسی جگہ پر جانے سے مطلب احتراز کریں، بچنے کی کوشش کریں، تاکہ ایمان کی حفاظت ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو مشرک تھے یا جنہوں نے شرک کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب آگے میں مقولہ ان کو سناتا ہوں، لیکن اس کے پس منظر تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ جب مسلمان کفار کو منع کرتے تھے کہ بھئی یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ایک رب کی عبادت کرو، تو یہ بعض اوقات جواب دیتے تھے۔ قال الذین اشرکوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شے کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم
اس سے جدا ہو کر علیحدہ ہٹ کر کسی شے کو اپنے اوپر حرام کرتے، جیسے کہ انہوں نے مطلب بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اونٹوں کو، اونٹنیوں کو، اور اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور انہیں کھاتے نہیں تھے۔ تو یہ بھی غلط تھا کہ جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام آپ کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو یہ جواب میں ایک دلیل دیتے تھے اور اس طرح کہہ کے خاموش کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر روکنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کہتے قادر ہے، تو کہتے کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالی ہماری گرفت نہیں فرما رہا، ہمیں اس سے روک نہیں رہا، تو یہ خود اس کی مرضی سے میں شامل ہے معاذ اللہ کہ وہ یہ چاہتا ہے، اس نے گویا کہ ہمیں اجازت دے دی ایک طرح سے کہ ہم بتوں کی عبادت بھی کریں، اور جس کو اس نے حرام قرار دیا اسے چاہے ہم حلال ٹھہرائیں، یا جس کو اس نے حلال قرار دیا ہم اس کو حرام ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں روک دیتا۔ تو گویا کہ انہوں نے اس طرح آزادانہ جرم کرنے اور اللہ کی طرف سے فوری طور پہ گرفت نہ ہونے کو اللہ کی اجازت قرار دے دیا کہ یہ اللہ کی اجازت سے ہم کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری گرفت نہ کی جائے۔ جیسے کہ آج کل بھی بعض بیچارے جن کو علم کی کمی کا مرض ہوتا ہے وہ اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ جب انہیں کسی بری عادت سے روکتے ہیں تو بولتے بتاؤ اللہ تعالیٰ مجھے روکنے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ جی ہاں قادر تو ہے، تو پھر کیوں نہیں روکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے، معاذ اللہ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ بڑی نفیس بات ہے کہ اسی طرح ان سے پہلے والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جملے کہے تھے، اسی طرح انہوں نے بھی افعال و اعمال کیے تھے، اب ان کا انجام دیکھ لو۔ اگر یہ تمہاری بات درست ہے اور یہی بات تم سے بڑوں نے بھی کہی تھی، تو اگر یہ بات درست ہے تو تمہارا انجام اچھا ہونا چاہیے تھا اور ان کا انجام بھی اچھا ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ان کے انجام پہ ذرا نگاہ رکھو۔ تو پچھلی قومیں جتنی بھی ایسی گزری جنہوں نے اسی قسم کی بوگس دلیل کے ذریعے اپنے لیے غلط کاموں کو جائز قرار دینے کی کوشش کی، تو وہاں کے آثار، وہاں بستیوں کے جو کھنڈرات تھے وہ اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اس قسم کے اقوال جو تھے وہ قابل گرفت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اجازت نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پہ گرفت کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کی دلیل نہیں تھا، لہٰذا وہ قابل گرفت ہوئے، مجرم تھے۔ اسی طرح تم بھی اس سے ڈرو کہ تمہارے بڑوں نے اسی قسم کے جملے کہہ کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تو تم پہ بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں پر تو فقط اتنا ہی لازم ہے کہ وہ واضح طور پہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں، بس۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، آپ کے قلب مبارکہ کو ڈھارس فراہم کی گئی کہ نبی کریم جب تبلیغ فرماتے تھے اور کفار جواب میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے تو اتنی حق اور نفیس بات اور واضح طور پہ حق کو رد کر دینے کی بنا پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور رنجیدہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی عنایت فرمائی اور یہ آیت بیان فرمائی کہ اے رسول آپ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کیجئے، آپ اپنے اوپر اس رنج اور غم کو طاری نہ کیجئے، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ آپ کا کام اور دیگر رسولوں کا کام فقط یہ تھا کہ وہ پہنچا دیتے تھے، ان کا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ نہیں مانتے تو آپ بالکل رنج نہ کریں، بالکل غم نہ کریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر جیسے ان کے عمل ہوں گے، جیسے اللہ کی مشیت ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے والے ہیں وہ ان کے لیے اس میں بہت نفیس پیغام ہے کہ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے والوں میں سب سے افضل گروہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، پھر جو ان کے ساتھ رہنے والے جیسے ہمارے نبی کے صحابہ تھے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حواریین وغیرہ تھے، ساتھی تھے، انصار تھے، مدد کرنے والے تھے، ان کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دیگر ان کے امت میں علماء، فقہا گزرے، اولیاء عظام گزرے، اور پھر جو عام مومنین مومنات تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں ان کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس میں ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا کہ جو سب سے افضل گروہ ہے جب اس پر یہ لازم نہیں کہ وہ زبردستی اپنی بات کو منوائے، صرف اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا، تو نیچے والے کو اللہ نے اس کا مکلف کہاں بنایا ہوگا؟ لہذا تبلیغ دین والے کو چاہیے کہ وہ احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو ایک بات تو یہ کہ ہاں دل میں رنجیدگی پیدا ہو، یہ ایک طبعی تقاضا ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں، لیکن اس رنجیدگی کو اتنا غالب نہ کرے کہ تبلیغ ہی چھوڑ دے،
کہ یہ تو میری بات مانتے نہیں، چھوڑ دو، یہ نہیں۔ دوسرا، منوانے کی کوشش نہ کرے، زبردستی کی کوشش نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کسی دینی ماحول کے قریب آئے یا ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کوئی بات ذہن میں آئی تو دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے دین کی طرف میلان اختیار کیا، تو بعض اوقات وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی فوراً ہماری سوچ، ہماری کیفیات اور ہمارے جذبات کو قبول کر لیں، اور جس طرح اب مجھے عبادات میں لذت مل رہی ہے وہ بھی اس لذت کو محسوس کریں، جس طرح مجھ میں گناہوں کے چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو گئی ہے فوراً ان میں بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ آپ کے اندر اگر یہ ہمت پیدا ہوئی تو کس بات کو سن کر ہوئی تھی، یہ جذبات کس طرح کس وجہ سے بیدار ہوئے، وہ وجوہات، وہ حالات، وہ کیفیات، وہ ماحول گھر والوں کو تو نہیں ملا ہوا، تو آپ یہ کیوں، یہ کس طرح یہ آپ کا چاہنا یہ درست ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں ایک جگہ پر گیا یا میں نے کسی کا وعظ سنا، نصیحت سنی تو میرے دل کی دنیا بدلی، تو وہ ماحول گھر میں نہ ہونے کے باوجود ان پر بھی وہ کیفیت طاری ہو جائے، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نیک بننے والا ہے وہ شدت کرتا ہے، بہت سختیاں کرتا ہے، تو گھر والے پھر جواب میں چونکہ فوری طور پہ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے ہیں، ان کی قلبی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے، وہ جذبات وہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پھر باغی ہو جاتے ہیں، دین سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں تک مشاہدہ، ہمارے مشاہدے میں آیا اور ہم نے یہ منظر دیکھے، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی نے اس طرح سختی کی تو خود اس کے گھر والے پھر پورے جو رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، ان میں ان کی برائیاں کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کن کے ساتھ جا کر بیٹھنے لگا ہے، گھر میں آ کر اتنی شدت کرتا ہے، سختی کرتا ہے، بہنوں کو برا بھلا کہتا ہے، بھائیوں کو کہتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے پھر گھر والے دین سے بدن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک جملے سننے کو ملنے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی کا نام دین ہے تو معاذ اللہ اللہ ہمیں بچائے۔ تو ان کو اس درجے تک کون لے کر آیا؟ آپ لے کر آئے۔ آپ کی خلاف حکمت تبلیغ نے انہیں خود دین سے ہی متنفر کر دیا۔ اس میں آپ نے کیا کمال کیا؟ لہٰذا ہر دین کی طرف مائل ہونے والے کو چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو ہی اختیار کرے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، اچھے اعمال کو خود اختیار کر کے دکھاتے ہیں، اپنے سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پریکٹیکل کرتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال تک عمل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد جب لوگ عمل سے بالکل متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پھر تبلیغ دین احسن طریقے سے، پیار سے، محبت سے کرتے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، یا اس طریقہ تعلیم، طریقہ تبلیغ کے ساتھ کہ ہم تک فقط بات کو پہنچانا ہے، ہمیں بات کو منوانا نہیں، تو وہ احسن طریقے سے بیان کر کے بس پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی مانتا ہے تو نور علی نور ہے، بات نہیں مانتا تو انبیاء علیہ السلام کی کوئی گرفت نہیں ہے، وہ قابل گرفت نہیں ہوتے ہیں، اور وہ شخص پھر خود اپنے اعمال کا سزاوار ہوگا، اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کرے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جن پہ تبلیغ کرنا فرض ہے وہ منوانے کی طرف مائل نہیں ہوتے، فقط پیغام کو پہنچانا کافی سمجھتے ہیں۔ تو جس پر تبلیغ فرض نہیں، جیسے ہم لوگ ہیں کہ مطلب بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ ہم پہ تبلیغ دین کرنا فرض نہیں ہوتا، ہمارے لیے مستحب ہوتا ہے، بعض ایسی ہوتا ہے صورتیں ہوتی ہیں کہ کہہ دو تو اچھا ہے، نہیں کہا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی گرفت بھی نہیں ہے، تو ہم پر کہاں یہ لازم ہو جائے گا کہ ہم بات کو زبردستی منوائیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے گھر والوں کو اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بدظن کر دیتے ہیں۔ مثلا کوئی ناجائز زیور پہنا ہوا ہے تو چاہتے ہیں کہ فوراً یہ میری بات کو سن کر اس پر عمل بھی کرے۔ جی آپ نے ناجائز زیور پہنا ہوا ہے، مثلا مرد نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی، اب وہ سمجھائیں گے سونے کی انگوٹھی ناجائز حرام ہے، اس کو اتار دیجئے، اس نے نہیں اتارا تو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر سخت جملے بولنے لگیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے بولتے ہیں تم نہیں بات مانتے ہو جہنم میں جاؤ گے۔ تو معاذ اللہ پھر سامنے والا بھی بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے، اور یوں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہے گا اچھا جہنم میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، تمہیں کیا فکر ہے بھائی، خاموش رہو۔ تو یہ آپ نے اس کو اتنی برے قول کی طرف مائل کر دیا، ایک بہت ہی غلط قسم کی بات کہنے پر مجبور کر دیا۔ کس چیز نے؟ آپ کی خلاف حکمت تبلیغ نے۔ اس لیے بہت حکمت کے ساتھ بات بیان کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مسلط کرنے کے بجائے احسن طریقے سے بات کو بیان کریں گے تو سامنے والا قبول کرے گا۔ زبردستی کریں گے، مسلط کریں گے، اپنے آپ کو یا اپنی بات کو اس پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، زبردستی ہوگی، سختی ہوگی، سامنے والا کبھی بھی بات کو قبول نہیں کرے گا۔
آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ضرور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کو، کس پیغام کے ساتھ؟ کہ وہ عبادت، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور شیطان سے اجتناب کرو۔ شیطان سے بچنے اجتناب کرنے کا مطلب جتنی شیطانی حرکات ہیں سب سے، شیطان کی اطاعت سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہدایت عطا فرما دی، یعنی بعض امتوں کو توفیق دی، ان کو ہدایت حاصل ہو گئی، انہوں نے نبیوں کی باتوں کو مان لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی انہوں نے پھر اطاعت نہیں کی، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا، انبیاء علیہ السلام کی دشمنی کو اختیار کر لیا۔ اس زمانے میں جو تعلیم اسلام یا تعلیم دین دی گئی تھی، اللہ کی تعلیمات دی گئی تھی، اس کے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، تو ان پر پھر گمراہی مسلط ہو گئی، لازم ہو گئی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس لیے آگے دعوت دی جا رہی ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں سیر کرو، گھوم پھر کر دیکھو، فَانظُرُوا، پھر نظر کرو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گھوم پھر کر دیکھو اللہ کو جنہوں نے جھٹلایا، نظر انداز کیا، ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی تقریباً 36 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے برے انجام کے جو آثار دنیا میں موجود ہیں انہیں دیکھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب عنایت فرمائی۔ لہذا ارشاد ہوا 36ویں آیت، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں سیر کرو، فَانظُرُوا، پھر دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ اصل مخاطب جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، چونکہ یہ تجارت کے سلسلے میں جو قافلے ان کے جاتے تھے تو مختلف علاقوں سے گزرتے تھے۔ بعض بستیاں ایسی بھی تھیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور ان بستیوں کے کچھ آثار اب بھی باقی تھے، اور سینہ بسینہ ان بستیوں کے واقعات ان میں رائج بھی تھے کہ وہ بستی ہلاک ہو گئی تھی، اس پہ اس طرح عذاب نازل ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں سیر کا حکم دیا کہ تم زمین میں گھوم پھر کر ذرا دیکھو، کہ اور گھومو پھرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاحت یہ اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر صرف تفریح طبع مقصود ہو تو وقت کا ضیاع ہے، بہت بڑا وقت کا ضیاع ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات دیکھنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی مطلب قدرت اور اس کی عظمت کا اچھا طریقے سے اندازہ کرنا چاہے، تو پھر سیاحت اس میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اپنے ہی ملک میں، اپنے شہر میں تمام چیزیں ہمیں نظر آ جائیں یہ تو ضروری نہیں ہوتا، نہ ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ دور دراز اب آدمی میں نکلتا ہے تو پہاڑ، آبشاریں، مختلف قسم کے جانور، پھر مختلف قسم کی حیرت انگیز چیزیں یہ آدمی کو نظر آتی ہیں، اور پھر وہ ان کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی ہیں، وہ کس طرح اس پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی مزید عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی سیاحت کرے اس نیت کے ساتھ کہ اگر کسی بستی کوئی ایسی بستی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کوئی قوم ایسی ہے جو اجتماعی طور پر کسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، انہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے اور انسان پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے گھر سے نکلنا برا نہیں۔ اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے کہ اکابر اولیاء عظام سے ثابت ہے کہ وہ بعض اوقات 20 سال، 25 سال، 30 سال سیاحت میں رہے ہیں،
ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، اور ان کا مقصود جو ہوتا تھا ایک تو ان مختلف علاقوں میں موجود اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اکتساب فیض، جو اولیاء کرام اس زمانے کے تھے ان سے اکتساب کرتے تھے وہ، اور دوسرا اسی طرح کے مختلف علاقوں میں جا کے ان لوگوں کے حالات، واقعات، وہاں کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یا ہم سفر اختیار کریں، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اپنے اطراف میں جو چیزیں موجود ہیں جن سے ہم کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، کچھ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دور دراز نہیں جا سکتے، اپنے اطراف میں دیکھیے، اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیے، کمتر اور حقیر لوگوں کو دیکھیے۔ اگر آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں دی ہیں۔ بعض اطراف میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے گھر میں بیچاروں کے کھانا نہیں ہے، وہ مطلب صحیح طرح گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بڑی فراوانی ہے تو ذرا غریب ممالک کے حالات جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں پر لوگ کس طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی تو کبھی ذرا ہاسپٹل کا ایک چکر لگا لیجئے ویسے ہی، اور وہاں جا کر دیکھیں کہ کیسے کیسے مریض آپ کو نظر آئیں گے جو 20-20 سال 30-30 سال سے امراض میں گرفتار ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی تو بیچاروں کی زندگی ہے ہی آزمائش، ان کی دیکھ بھال کرنے والے گھر کے افراد بھی اتنے عرصے سے آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اس وقت احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی کتنی پیاری نعمت ہے، مجھے صحت دی ہے، میں کسی پہ بوجھ نہیں، میری وجہ سے کوئی بیزار نہیں، تو اس وقت احساس ہوگا اور نصیحت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے جو مطلب بیکار اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان پہ نگاہ ڈالیے کہ انہوں نے وقت ضائع کیا تو یہ بیچارے ادھر کے ادھر رہ گئے، آپ نے اگر وقت کی قدر کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ بھی ایک مقام عبرت ہوتا ہے کہ آدمی سوچے اگر میں بھی ان کی طرح وقت ضائع کرتا تو میرا انجام کیا ہوتا، یا اگر میں اب وقت ضائع کروں گا تو میں اپنے مرتبے سے گھٹ جاؤں گا، ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، لہٰذا مجھے ان کی طرح وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہر طبقے کا شخص، ہر عمر کا شخص مختلف معاملات میں دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ مثال ایک اور میں دیتا ہوں، جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ طالب علم جو ہے کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی دینی مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، اگر کوئی آپ کی کلاس میں فیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، گھر والے برا بھلا کہتے ہیں اور وہ خود ندامت کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے یا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ بھی مقام عبرت ہے۔ اس سے بھی عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی محنت نہیں کریں گے، ہم بھی اچھے انداز سے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے علم کو حاصل نہیں کریں گے تو ہم بھی اس طرح پچھتائیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے اطراف میں آپ دیکھیے بہت سے گھروں میں مثلا میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، ناچاقی ہوئی، جھگڑا ہوا، طلاق ہو گئی، بیوی کی زندگی خراب، شوہر پچھتا رہا ہے، بچوں کی زندگی خراب ہو گئی، یہ بھی مقام عبرت ہوتا ہے۔ ایک شادی شدہ شخص یہ سوچے کہ اگر میں بھی کبھی جذبات کے رو میں بہہ گیا اور میں نے بھی جذباتی پن میں غصے میں مبتلا ہو کر یہ فعل کر دیا تو یہ انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ٹینشن، ہمارے خاندان میں اس طرح پارا ہو سکتے ہیں۔ غرض ایک سمجھدار آدمی کے لیے دنیا میں عبرت کے ہزار ہا نمونے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے آفس، اپنے فیکٹری یا اسکول یا کالج یا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری نگاہ عبرت نہیں ہوتی، یعنی حصول عبرت کے لیے نگاہ نہیں ڈالتے، ہم وقت گزاری کے لیے اور حفظ نفس کے لیے نگاہ ڈالتے ہیں۔ حفظ نفس یعنی نفس کو مزہ دینے کے لیے، نفس کہتا ہے ذرا ادھر ادھر دیکھو، خوبصورت چہروں کو دیکھو، جو سائن بورڈ سے ان کو پڑھو، بس ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اور ایک طبیعت کے اندر جو مختلف چیزوں کی دیکھنے کی وجہ سے ایک نشاط پیدا ہو رہا تھا، ایک مزہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس سے وقت لذت حاصل کرتے ہوئے اپنے سفر کاٹ دیتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی ہم ایسی دیکھ کر اسے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ہماری طبیعت میں چینج پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال میں چینج پیدا ہو، ہماری سوچ بدلے، ہماری فکر بدلے، خوف خدا میں اضافہ ہو، فکر آخرت میں اضافہ ہو، دنیا کی محبت میں کمی واقع ہو۔ یہ غفلت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہمارا یہ انجام ہوتا ہے کہ ہم بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر اچانک ہم نقصانات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے سوچا نہیں ہوتا، کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی، اپنے لیے کچھ ایک راہ متعین نہیں کی ہوتی، تو پھر اچانک جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں
اور ہم ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فرمان میں ہزارہ حکمتیں ہیں، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان تحرص علی ہداہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے قلب میں ان لوگوں کی ہدایت پر طمع محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں یہ لالچ ہے، آپ کے دل میں یہ طمع ہے، آپ کے دل میں یہ شدید خواہش ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ خود گمراہ کر دے۔ یہ بارہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کی طرف سے گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے اسباب مہیا فرما دے اور تمام اسباب مہیا فرما دے اور گمراہی کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کر دے، اور انسان ان تمام اسباب ہدایت کو نظر انداز کر کے بے دردی کے ساتھ، بے مروتی کے ساتھ ان کو ٹھکرا کر گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اب اس میں آپ کا قصور ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیا، دنیا کے حوالے کر دیا، ان کے اعمال باطلہ، عقائد فاسدہ کے درمیان ان کو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا اب اس قسم کے لوگوں پر اگر آپ یہ خواہش کا اظہار کریں یا آپ کے قلب میں ان کے لیے شدید خواہش بیدار ہو کہ کاش یہ مجھ پر ایمان لے آئیں، تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا۔ جب بیار و مددگار اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے تو اسباب ہدایت ان سے ہٹا لیتا ہے، اور اس اسباب ہدایت کی وجہ سے جو ہدایت حاصل ہوتی ہے، یہ قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم فرما دیتا ہے، اور پھر وہ شخص ہلاک اور برباد ہوا ہی ہوا۔ لہٰذا اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت ہم نے پہلے بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ہم کریں گے تو قابل گرفت ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ ہدایت نہیں پا سکتا جس کو اللہ گمراہ کرے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ وہ اپنے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، بلکہ ہم اس بندے کی طرف ہی منسوب کریں گے کہ اس کی شامت اعمال نے، اس کے برے اعمال نے، اس کے برے کردار نے اس کو گمراہ کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ بالکل اس طرح میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں جیسے ایک بادشاہ اپنی رعایا سے بولے کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا، تو یہ بادشاہ کو ہی زیبا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوم کا خادم کہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ درباری کھڑا ہو کر بولے او خادم ادھر آؤ اور یہ کام کرو، یہ سب کہیں گے بے ادبی ہے، حالانکہ خود بادشاہ نے اپنے آپ کو خادم کہا۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں کوئی بلند مرتبہ، کوئی اعلیٰ منصب رکھنے والی ذات اپنے لیے بعض چیزوں کو جو استعمال کرتی ہے یا بعض الفاظ اپنے لیے استعمال کرتی ہے، وہ اسی کی شان کے لائق ہوتا ہے، نیچے والوں کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے وہ الفاظ بعین ہی استعمال کریں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، پھر کائنات میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کو اللہ چھوڑ دے اسے پھر کون ہدایت دے سکتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک کافر تھا، مشرک تھا، جس نے ایک مسلمان سے کچھ قرض لیا ہوا تھا، تو مسلمان نے اس سے کہا، جب وہ قرض کا مطالبہ کیا نہیں دے رہا تھا، تو مسلمان نے کہا کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جو مجھے اٹھائے گا، میں تجھ سے وہ قرض ضرور وصول کروں گا۔ اس مشرک نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، تم یہ کہتے ہو خدا اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں اٹھائے گا۔ اس نے بھی جواب میں قسم کھائی کہ خدا کی قسم ہمیں خدا نہیں اٹھائے گا۔ اس وقت پھر یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی اپنی قسموں میں حد سے بڑھنے کی یا حد سے بڑھتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی قسم کھائی۔ کس بات کی؟ کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں اٹھائے گا جس کو وہ موت دے دے گا۔ یہ کفار نے، کافر نے قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، یعنی یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں؟ وعدن علیہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وعدہ حق ہے، یعنی یہ بات لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ لزوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے لازم ایسا جو کوئی دوسرا کسی دوسرے پہ لازم کرے، ایک دوسرے پہ لازم کر دے، تو یہ بھی ایک لازم کی صورت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی اپنے لیے خود کچھ لازم کر لیتا ہے،
مثال کے طور پر جیسے باپ بولتا ہے اپنے بیٹے کو میں لازم کرتا ہوں کہ تمہیں صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہوگا، یہ ایک کی طرف سے دوسرے پہ کچھ چیز لازم ہو گئی، اور ایک ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہے، آزاد شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں روزانہ 4 بجے اٹھوں گا۔ اب اس کے اوپر کسی نے لازم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر رہا ہے، یہ بھی ایک لازم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب لازم ہونے کا معنی ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں فرمایا کہ مجھ پر یہ لازم ہے، یا جیسے بعض احادیث میں آیا کہ جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، یعنی اللہ پہ لازم ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی شخص کے عمل کی وجہ سے اللہ پہ کچھ چیز لازم ہو گئی، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر کوئی چیز لے لی ہوتی ہے، خود اپنی ذات کے لیے کوئی شے لازم کر لی ہوتی ہے، تو یہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ اس کو زیبا ہے، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں یا ہم اس میں اعتراض کیسے کر سکتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو برود قیامت اٹھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر وعدہ کی تکمیل لازم کر لی ہے، تو لہذا ضرور ایسا ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ وہی ہیں تمام کے تمام کہ جو مطلب اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد یا تو ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کی زندگی اخروی نہیں ہے، یا ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر تو دوبارہ کسی اور شکل میں آئے گا، لیکن آخرت کا کوئی تصور ان کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ کثیر تعداد میں لوگ ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے کہ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیوں اٹھائے گا؟ تاکہ ظاہر کر دے، واضح طور پہ بتا دے ان کو وہ جو اختلاف کرتے ہیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا۔ اس اٹھانے والے مسئلے میں جتنے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برود قیامت اس لیے اٹھائے گا تاکہ پھر ان پہ ظاہر ہو جائے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے کہ دیکھو جس بات کا تم صراحتاً انکار کرتے تھے وہ وقوع پذیر ہو گئی، اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ بے شک وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہ دو مقاصد ہیں، ایک مقصد تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت حق کو ان کے سامنے واضح کر دے، وہ حق کو دیکھیں تو اقرار پر مجبور ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، اپنی جہالت کی وجہ سے جس بات کا ہم نے انکار کیا وہ بات ظہور پذیر ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام بالکل حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات غلط ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے جتنے ہمارے سننے والے ہیں مسلمان تو اس کا عقیدہ رکھتے ہی ہیں، اور ہر شخص کو اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وقتی طور پر ہم پر موت طاری ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ہم مرتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جسم ہمارا گویا کہ مردہ ہو جاتا ہے لیکن روح پر موت واقع نہیں ہوتی۔ ہمیں لوگ قبر میں رکھ دیں گے، یا بالفعل جلا دیا، سمندر میں ہم گئے، یا راکھ بنا کے اڑا دیا گیا، کوئی بھی شکل ہو، روح کا انتقال نہیں ہوتا۔ جسم گل سڑ جاتا ہے، روح موجود رہتی ہے۔ وہ بھی جسم کا گلنا سڑنا پھر انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں ہوتا، عام لوگوں کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب ایک طویل عرصہ گزرے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر دنیا ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بڑا سا سینگ ٹائپ ہوگا اس طرح، اور اس میں پھونک ماریں گے، زور سے پھونک ماریں گے تو سب جو روحیں ہیں وہ جسم جتنے بھی جو قبر میں رکھے تھے، گل گئے تھے، سڑ گئے تھے، وہ جسم ایک دم بن جائیں گے خود بخود اللہ کے حکم سے، اور وہ روحیں ان جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر ہم سب لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ اگر کوئی شیر نے کسی کو کھا لیا تھا، مثلا شیر کے پیٹ میں تھا، جسم کا جز بن گیا تھا، وہ سب ایک دم مجتمع ہو کر وہ بھی اٹھ کے آئے گا، اور میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچیں گے۔ اس وقت حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری سورہ نحل کی تفسیر جاری تھی، اور اس میں